ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ایسے. میں حقیقت پسندی کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کو چلتے دیکھنا چاہتا ہوں. بے شک نواز شریف ایک ماں ایک بچے کا کیس آ گیا عدالت میں، ایک ماں نے کہا یہ میرا بچہ ہے، دوسری ماں نے کہا یہ میرا بچہ ہے. دونوں قسمیں کھانے شروع. جج نے کہا اس کو 2 ٹکڑے کر دو، بچے کو آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو. جس کی حقیقی ماں تھی اس نے کہا نہیں اسی کو دو، میں اس کی ماں نہیں ہوں. ہم نے بڑی حکومت کی ہے. ہم چاہتے ہیں یہ لوگ چلیں. یہ ہمارے بارے میں جو بکواس کر رہے ہیں، ہم گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں، ہم زمین پہ ہیں، ہم قلعوں میں نہیں بیٹھے ہوئے. سب سے زیادہ جان کو ہماری خطرہ ہے. سب سے زیادہ جانوں جن میں لوگوں کو خطرہ ہے ان میں ہم بھی شامل ہیں. ہم میاں صاحب کو یہ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب یہ ملک لوگوں کے جو آپ سے خواہشات تھی 5-6 مہینے میں اس کا جنازہ نکل گیا. جنازہ نکل گیا ان لوگوں کا. لوگ ایون بزنس مین آپ بازار سے انٹرویو کریں جاتی ہوئی لال حویلی کے نیچے سے، جس کے پاس 12-12 10-10 8-8 سیلز مین تھے 6-6 رکھ لیے انہوں نے. شیخ رشید صاحب اس لیے کہ مہنگائی کے اوپر سپریم کورٹ ان کو کہہ رہی ہے. میں مطلب ہے فگرز تو آپ کو ظاہر ہے نہیں دینا چاہتی، لیکن مجھے تو زبانی یاد ہے. میں تو منڈی میں یہ سبزی منڈی ہے یہ 100 دیکھیں میں جہاں رہتا ہوں یہ 7 سبزی منڈی ہے، سامنے سبزی منڈی. آج ڈالر 109 پہ چلا گیا ہے. مطلب ہے آپ کی جب آپ لوگ 109 کہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جب 109 کہتے ہیں، میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک بلیک منی سے لوگوں کی چل رہا ہے. لوگوں کے پاس جو چوری کا مال ہے اس سے یہ ملک چل رہا ہے. کل پرسوں سے حوالہ 112 روپے پہ ہوا ہے، آج 50 پیسے کم ہوا ہے. یہ شام کو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کیونکہ لوگ انڈر انوائس مال بھیج. دیکھیں نا جس ملک میں اسٹیٹ بینک کا مینیجر کہتا ہے، گورنر کہتا ہے کہ $25 ملین روز جا رہے ہیں، اب تو 50 جا رہے ہیں. آج حوالہ 50 پیسے کم ہوا ہے کیونکہ لوگ انڈر انوائس مال منگاتے ہیں. یہ لوگ یہ بیفور ٹائم پیمنٹیں کرتے ہیں. جو باہر حوالے لگ رہے ہیں وہ کل 12 پہ لگا ہے، آج 11.5 پہ لگا ہے. اس سے ڈالر انفیکٹ پاکستان میں بینک ریٹ جو مرضی ہو، حوالے کا ریٹ 111 اور 112 روپے ہے. اس سے سارا کاروبار ہوتا ہے. ملک سے لوگ پیسہ نکال رہے ہیں، غریب پس رہا ہے، چیف جسٹس چیخ رہے ہیں، سپریم کورٹ بول رہے ہیں. اور 6-7 دن ہے جی، انہوں نے تو سمجھ لیا کہ وہ چلا گیا. 6-7 دن اور چیف جسٹس چلائے گا، کیا کرے گا؟ ایک تھوڑی سی ہوپ تھی وہ بھی میں 3 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت 1 جنوری 2014 سے شروع ہوگی. یہ اصل نواز شریف جو ہے، اصل نواز شریف آپ کو جنوری کے مہینے سے نظر آئے گا، یا 15 دسمبر یا 18 دسمبر سے. آپ جنوری لگا لیں، 12 دنوں سے حکومت. اصل مطلب اچھائی کی طرف ایگریسو. میں نہیں کہہ سکتا. جہاں انہوں نے ٹائم لگا کے آئے ہیں سعودی عرب میں، قابل احترام ملک میں، وہاں اس کے اثرات تو میں ان پہ اچھے نہیں دیکھ رہا. میں نواز شریف کو پہلے سے جو میں نکھار دیکھنا چاہتا تھا، جو بہار دیکھنا چاہتا تھا، وہاں افسردگی ہے، وہاں سیڈنس ہے، وہاں انڈیسائسونیس ہے. اور وہ جو 58 محکمے انہوں نے لگانے ہیں، 2 جو لگائے ہیں بیت المال کا اور بے نظیر انکم سپورٹس کے، آپ وہ دیکھ لیں. اپنے چہتے لگائے ہیں جن کا کوئی ابیلٹی نہیں ہے، کوئی کوالٹی نہیں ہے. اچھا یہ وہی پرانی ٹیم ہے شیخ صاحب؟ آپ تو دیکھ چکے. یہ 2000 آپ دیکھیں، یہ 15-17 سال پرانی ٹیم سے کھیلنے آ رہے ہیں. اور وزارتیں بھی دیکھیں، انہوں نے پچھلے شہباز شریف صاحب نے 5 سال ٹکا کے پنجاب میں حکومت کی. کسی کو گروم نہیں کیا، اپنے خاندان کو ہی گروم کیا. دیکھیں پاور کی بھی ایک اٹریکشن جو ہوتی ہے لوگوں کے مسائل، اس میں بھی اپنے خاندان کو گروم کیا. اب جو وزارتیں دی ہیں، 9 وزارتیں ان کے پاس تھی، 2 انہوں نے کل دی ہیں 2 وزراء کو. اور وہ بھی ایک ایسے میرے دوست کو دی ہے، میرے پڑوسی ہیں پرویز رشید صاحب، کہ انہوں نے قانون اور انصاف کے نزدیک سے ان کو سمجھ نہیں ہوگی کہ قانون کیا اور جسٹس کیا اور لا کیا ہے. تو یہ اتنی امپورٹنٹ وزارت اس وقت مطلب میرا دل باز کہتا ہے کہ شاید نواز شریف نے پچھلے دنوں کے انٹرویو میں کہا بھی ہے وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا تھا. میرا خیال اب بھی وہ اتنی دلچسپی نہیں رکھتے ان کو کسی اور کو. یہ میں نے بھی ویسے سنا ہے کہ بن گیا، حالات ایسے ہو گئے. کیا مطلب ہے ایکچولی وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جو وعدے انہوں نے الیکشنز میں کیے؟ پتا تھا اتنا بھولا نہیں ہے نواز شریف صاحب، اتنا شکل سے بھولا نظر آیا. 6 مہینے میں بجلی یہ کروں گا، اقتصادی بم پھاڑ دوں گا. بجلی کا آپ کہیں، دیکھیں ہمیں سچ بولنا چاہیے، بجلی میں کچھ نہ کچھ تو فرق پڑا ہے. جن چیزوں میں قیامت آئی ہے، آج 6 مہینے ہو گئے بے روزگاری پہ بین ہے. 20 لاکھ نوجوانوں کو روزگار چاہیے. مہنگائی کوئی بندہ پوچھ نہیں رہا. آپ یہاں سے دیکھیں کوئی ٹی ایم اے وغیرہ ان تنخواہوں سے گزارا نہیں ہوتا. چھابے ٹی ایم اے وغیرہ نے خود لگوائے ہوئے ہیں. اس ملک میں جعلی چیزیں جو ہیں، ادویات تو تھیں، مرچ مسالے سے لے کے خرد و نوشتے، آپ دیکھیں کتنا ڈیفرنٹ ہے. کہ جو آپ کھانے کی چیز لینے، اب نیچے سے دوائی پوچھیں
تو وہ آپ کو کہے گا کون سی والی دوائی چاہیے. یعنی یہ اس ملک میں ٹائم آ گیا کہ بیک وقت دکان کے پاس 3 قسم کی دوائی ہیں. جس کے پاس پیسہ ہے وہ 1 نمبر کی دوائی لیتا ہے, جس کے پاس تھوڑا ہے وہ 2 نمبر کی دوائی لیتا ہے, جس کے پاس بالکل ہی نہیں ہے وہ 3 نمبر کی دوائی لیتا ہے. ہسپتال کی سب دوائیاں, پولی کلینک 1-2 ہسپتال ہیں, ایک ہم نے یہاں بنا رہے تھے 400 بیڈ کا, 80% بنا ہے کیونکہ شیخ رشید کو لوگوں نے ووٹ دیے, وہ وہیں کھڑا ہے, نہ خود بنائے. اور میں جو بات کہنا چاہتا ہوں, ساری دوائیوں کے پیسے MNA کھا گئے ہیں پولی کلینک کے. ایون پلاسٹک سرجریاں کرواتے رہے ہیں یہ لوگ, یہ قوم کے نمائندے, یہ پلاسٹک سرجریاں کرواتے رہے ہیں. میں نے چیخ کے کہا ان کا آڈٹ کرو. اتنے مؤثر ہیں لوگ, اتنے مؤثر ہیں لوگ. نہیں, یہاں لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا, یہ پلاسٹک سرجریاں کرا رہے ہیں. مجھ سے پہلے ایسے حالات رہے ہیں اور 10 سال کا آڈٹ اسپیکر صاحب نے کہا ہے کبھی نہیں ہوگا. اچھا شیخ رشید صاحب, کیوں مطلب یہ کیوں فیلنگ ایک آ رہی ہے کہ سیریسنس نہیں ہے؟ مطلب جس طرح سے کام ان کو کرنا چاہیے اور جتنی افیکٹو ٹیم انہوں نے بنانے کے وعدے کیے تھے, مطلب اگر یہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو پھر نیکسٹ آپشن کیا ہے, کیا ہوگا؟ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ نیکسٹ آپشن کے دروازے بند ہیں. 200 ممبر ہیں ان کے اپنے, 2 تائی انہوں نے اکثریت لی ہے, این کے تقریباً 200 ممبر ہیں. 200 ممبروں میں ان کو منسٹری کی ٹیم نہیں مل رہی کیونکہ ان کو انجمن امداد ستائش بام ہی چاہیے. آنکھ ایک دوسرے سے نہ ملتی ہو, ان کو چاہیے وہ کہیں کہ ہیما مالنی سے ملتی. کمال کر دیا جی میاں صاحب آپ نے, کمال کر, چاہے کمال نہ بھی کیا ہو, کمال کی ٹانگ توڑ دی ہو جی, کمال کی دونوں ٹانگیں توڑ دی ہوں اس نے. اچھا, کیونکہ میرا تو ان سے اتنا ایک ہی دفعہ بس انٹریکشن ہوا جب انہوں نے کہا مجھے بہت افسوس ہے آپ کے واقعے پہ, تو میں بڑی حیران ہوئی کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ وزیر اعظم کوئی ملک کا مطلب اگریسو سٹیپ لیتے ہیں نا, لیکن میں سمجھ رہی تھی شاید یہ بولتے سافٹ ہیں یہ وہ, لیکن جیسے آپ نے کہا ایکشن آپ دیکھیں نا, ابھی جو حالات اور معاملات ہیں, 12,139 کیس ہیں اکتوبر تک رینسم کے لیے جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں پنجاب میں. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, پہلے میں 9,000 کہتا تھا, کل کسی نے مجھے ڈیٹا نکال کے بھیجا ہے. پھر میں نے ایک بڑا جو کمپیوٹر کا ایکسپرٹ ہے اس کو میں نے کہا ری چیک کر, اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, پنجاب کی ویب سائٹ پہ کرائم پہ میں ریپ اور دوسری چیزوں میں نہیں جا رہا, چوری ڈکیتیوں پہ نہیں جا رہا, کڈنیپنگ کے کیس 12,000 رجسٹر ہیں اکتوبر تک. فیصلہ خود کر لیں, جو سب سے اچھا پروونس ہے وہاں یہ حال ہے. ڈھوک کالا خان یہاں صادقہ آباد میں رات دکاندار کو گولی مار دی جی, مار کے چلے گئے. وہ تو شیخ رشید صاحب کراچی کا بھی روز کا معمول ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جب کراچی بنتا جا رہا ہے تو یہ کس کی نالی, اور کرائسس کرائم اتنا زیادہ ہے, کرائم کی وجہ اکانومی کا ڈیزاسٹر بھی ہے. اکانومی اس برے طریقے سے ڈیزاسٹر ہو رہی ہے کہ کسی کو اس کی فکر نہیں ہے کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے. لوگ مجھے مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ آٹے کے, میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں 30 کلو آٹا چکی سے 1,500 روپے کا لے کے آیا ہوں. میں 30 کلو آٹا خود, میں ذرا پبلک ریلیشننگ ہو جاتی ہے, لوگ بھی پسند کرتے ہیں کہ جی بندہ سبزی لینے خود آیا ہے, گوشت لینے میں خود جاتا ہوں, گو میری جان کو خطرہ. میں کہتا ہوں میرے پرانے لوگ ہیں یار, گپ شپ ہو جاتی ہے, وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ابھی بدلہ نہیں ہے. یہ آپ نے 1-2 دفعہ یہ بات کی ہے شیخ رشید صاحب, میں نے آپ کا ٹویٹ بھی پڑھا تھا. کچھ بتا سکتے ہیں کون لوگ ہو سکتے ہیں ایسے جو آپ کہہ رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے؟ آپ نے 1-2 دفعہ یہ بات کی. 3-4 حملے تو ہو چکے ہیں, 5 لاشیں فوٹو میں باہر لگی ہیں, ہم لا چکے ہیں. اس ملک میں جس کا کیا کہنا چاہیے, ایک امیج جو میڈیا, جو شوق جس سے پیدا ہو قوم کو, وہ بھی لوگ دینا چاہتے ہیں. اگر آپ کی ایک پرسنالٹی ہے کہ اگر آپ کو نقصان پہنچے, لوگوں کو نقصان پہنچے, لوگ ڈیمورلائز ہوں, لوگ محسوس کریں یار اچھا آدمی تھا مارا گیا, کسی برے آدمی کو نہیں ماریں گے یہ لوگ. یہ بھی ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ یہ میڈیا اورینٹڈ, جتنا میڈیا وہ لوگ دیکھتے ہیں اور اس کو آبزرو کرتے ہیں. آپ دیکھیں انٹرویو اگر یہاں دے رہے ہیں, بیان یہاں دے رہے, تو جو ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ 8-10 کلومیٹر دور انہوں نے بھی لگائے ہوئے اپنے کیمرے اور ریکارڈ کر رہے ہیں کہ فلانے چینل پر کسی نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا. میں آپ کو اوریجنلی یہ بات بتا رہا ہوں, اطلاعات پر مبنی بات بتا رہا ہوں. جہاں رہتے ہیں اس سے ہٹ کر ان کے میڈیا سینٹر ہیں, اور اگر بجلی نہیں ہے تو انہوں نے ایسے سسٹم ایجاد کیے ہیں کہ کیا کہتے ہیں جو سورج کی روشنی سے, سولر سے وہ اپنے لیپ ٹاپ چارج کرتے ہیں.
صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میڈیا ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے یا لوگ ان کے بارے میں کیا یہاں تاثر پہ رکھتے ہیں؟ 15 گرام کا واٹر بم، 15 گرام کیا چیز ہے؟ صادقہ آباد میں 15 گرام کا واٹر، پہلے یہ کوئٹہ میں سنا کہ دنیا کی در و دیوار ہل گئی کہ کوئٹہ میں انہوں نے واٹر بم ایجاد کیا ہے، لوگوں نے دماغ پکڑ لیا کہ یا اللہ واٹر بم ایجاد ہو گیا۔ اتنے چھوٹے میسج دیے انہوں نے کل، پرسوں یا کل، کہ 15 گرام کا واٹر بم انہوں نے لگایا ہے گھر کے باہر۔ سو یہ تو سارا ملک ہی، اور حکمران جو ہیں وہ خواب خرگوش میں میسر ہیں ان کو، میں دی ڈیم کیئر کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ناظرین گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز جس پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، کیا یہ بات درست ہے کہ فارن پالیسی اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کی تعیناتی کے حوالے سے امریکہ کو کچھ اور کہا گیا، پاکستان کی فوج کو کچھ اور کہا گیا اور ہوا کچھ اور؟ ماضی سے کچھ سیکھا یا نہیں، یہ بتائیں گے ہمیں شیخ رشید صاحب۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شیخ رشید صاحب یہ بتائیے گا، فیصلہ میرٹ پہ ہوا؟ دیکھیں قانونی اور آئینی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کوئی بہت زیادہ نیچے نہیں گئے نواز شریف صاحب، لیکن تھوڑا سا نیچے گئے۔ کوئی نہیں، میرا خیال ہے اب ہمیں پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہماری عظیم فوج ہے، ہمیں ٹخ ٹخ نہیں کرنی چاہیے، اور میری سب لوگوں سے اپیل ہے کہ اس کو بحث نہ کی جائے۔ ٹھیک۔ راحیل شریف از ایکسیلنٹ مین، اور جو آدمی سگار پینے والا ہوتا ہے وہ ایکسیلنٹ ہوتا ہے۔ یہ وہ تو 2 نمبر کا آدمی سگار نہیں پی سکتا، وہ بیڑی پی سکتا ہے، وہ کچھ اور پی سکتا ہے۔ اب سگار سے مجھے ایک اور شخص بھی یاد آ گیا ہے، تو پھر جو بھی ہو، معاملہ کسی اور طرف بھی جا کوئی سکتا مسئلہ ہے۔ نہیں۔ چلیں آپ نے یہ تو کہہ جو دیا۔ آدمی سگار پیتا ہے اس کی ایک سرٹن کوالٹی ہوتی ہے، ورنہ وہ سگار نہیں پی سکتا۔ سگار تو مشرف صاحب بھی پیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اب ٹرائل ہونے جا رہے ہیں، ان کو پتہ لگ جائے گا۔ یہ ہوگا ٹرائل؟ دیکھیں آرمی اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کمیٹڈ ہے۔ کیانی صاحب نے گھوٹ کے 6 سال لگائے ہیں، گھوٹا لگا کے کمٹمنٹ کے، لیکن آرمی کی فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ میں جو کوئی بات ہوئی وہ جنرل کیانی صاحب نے نواز شریف صاحب تک پہنچا دی ہے، اور کیانی صاحب کو کل بھی ملے ہیں، شہباز صاحب اور نثار صاحب پرسوں بھی ملے ہوں گے۔ فوج باں نہیں کرتی، وہ سوائے ایک ISPR کے، معذرت کے ساتھ میرے دوست ہیں جنرل عاصم صاحب، میں اگر وہ سن بھی رہے ہوں، میں نے پسند نہیں کیا منور حسن کے بیان کو، اور میں سمجھتا ہوں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ فوج عظیم ہے، اس کے شہداء عظیم ہیں، اور یہ قوم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتی ہے، اینڈ وی لو دیم۔ کسی میرے شیخ رشید کے کہنے سے کوئی صحت پہ فرق نہیں پڑتا تھا، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سو دی تھنگ از کہ کیا میسج دیا ہوگا شیخ صاحب؟ یہی دیا کہ بھئی دیکھیں یہ اگر سمجھ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی کوشن ضرور رکھا جائے گا، کیونکہ اب چیف جسٹس دیکھیں نا، ابھی وہ کورٹ کو چیلنج کریں گے کہ یہ کورٹ نہیں بن سکتی، یہ ان کا رائٹ ہے۔ پھر وہ ججز کو سرٹن رشتوں کی وجہ سے، خاص طور پر رمزے صاحب کے رشتے کی وجہ سے ان کی سرٹن ریزرویشن ہے، وہ چیلنج کریں گے۔ اس کے بعد آف کورس اگر اس نے ہونا ہے تو 12 اکتوبر سے ہونا ہے، 5-6 دن میں چلا جانا چیف جسٹس صاحب نے بھی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا دی کرائم آف جس میں نواز شریف کو ہتکڑی لگی اس کو کیس چھوڑ دیں آپ، اور آپ اصل تو وہی کیس ہے، اصل تو کیس وہ ہے جہاں سے جمہوریت کو ملک بدر کیا گیا، اور نواز شریف، یہ میں نے نواز شریف صاحب کے سامنے کہا ہے قومی اسمبلی میں، اور مجھے 3 دفعہ انہوں نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا میاں صاحب بات یہ ہے کہ جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ چھری ماری گئی اور اس سے ہلاکت ہوئی، یہ جرم کے اس کے بعد یہ چھری پھر تیز کی گئی کسی کام کے لیے، پہلے اس جرم پہ تو آئے آپ، اور اس میں 870-80 بندے آتے ہیں، اور جس میں وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل کیانی صاحب بھی آتے ہیں، پھر 4 گورنر آتے ہیں، پھر کور کمانڈر آتے ہیں، پھر چیف منسٹر آتے ہیں۔ سو یہ ساری بات اتنی آسان نہیں ہے، اور اس کا کوئی حل نکل آئے گا، مجھے یقین ہے کہ کوئی لوگ حل نکالیں گے۔ یہ